عقیدہ آدمی کہتا ہے حضور مفتی اعظم ہند سے محبت کرنے والے سے کہ تم تو کہہ رہے تھے تمہارے مفتی صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں، تمہارے مفتی صاحب مفتی اعظم ہند ہے، لیکن میں نے ان سے ہلکا سا سوال پوچھا ہے کہ حضور کی کل کتنی شہزادیاں ہے، یہ تو نام بھی نہیں بتائے، اندر چلے گئے، یہ جواب نہیں دے پائے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ہے، اپنے حجرے سے باہر نکل رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے سے نا پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، آپ کے داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اے مولانا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ تو کہا کہ ہم نے یہ پوچھا ہے حضور کی کل کتنی شہزادیاں ہے؟ تو کہا کہ اچھا حضور کے شہزادیوں کے بارے میں پوچھتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں ہاں۔ مصطفیٰ رضا خان نے کہا میں اس وقت خاموشی اس لیے اختیار کر لیا تھا، میں نے تجھے جواب اس لیے نہیں دیا تھا، تو جانتا ہے میں بے وضو تھا اور میں یہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہزادیوں کا نام بغیر وضو کے لیا جائے، بغیر وضو کے لیا جائے، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب ذرا غور تو کیجئے گا، اب ذرا غور سے سنیے گا تو صحیح، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ کتنی مقرب اللہ کی بندی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہے، لیکن سب سے زیادہ پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے ہیں۔ اب اور ذرا غور سے سنیے گا، ایک آدمی عالم صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور ذرا یہ بتائیے نسب کن سے چلتا ہے؟ اگر ماں سیدہ ہو اور باپ سید نہ ہو تو کیا جو اولاد پیدا ہوگی وہ سید ہوگی کہ وہ اولاد غیر سید ہوگی؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ سنیے، جو جس کی ماں صرف سیدہ ہو اور باپ سید نہ ہو اس کی اولاد اگر کوئی پیدا ہو تو وہ اولاد غیر سید ہے، اس لیے کہ نسب سلسلہ نسب ماں سے نہیں بلکہ باپ سے چلا کرتا ہے، سلسلہ نسب ماں سے نہیں بلکہ باپ سے چلا کرتا ہے۔ اب ذرا ذہن کو قریب کیجئے گا، میری طرف توجہ فرمائیے گا۔ اسی عالم نے پوچھا تھا حضور ذرا یہ تو بتائیے، اس سوال کی تو رہنمائی فرمائیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ باپ سے نہیں ہے بلکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ سے نسب چلتے ہیں، تو یہ بیٹی سے کیسے چلا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے لوگوں کے اندر یہ ایسی کوئی بھی بات نہیں پائی جاتی ہے، اتنی پاکی نہیں پائی جاتی جتنی پاکی سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور آپ کو خوب پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یعنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سیدہ فاطمہ کی ذات اتنی مقدس ذات ہے کہ دنیا کی جو بھی عورتیں ہیں ان کے جسم سے گندگی آتی ہے، ان کو حیض آتا ہے، لیکن فاطمہ کی ایسی ذات ہے جن کے جسم سے حیض نہیں آتا، جن کے جسم سے گندگی نہیں آتی، اللہ نے انہیں پاک کر دیا ہے۔ وہ کس لیے پاک کیا کہ یہ مصطفیٰ کی شہزادی ہے، یہ مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں، اللہ انہیں پاک کر کے ستھرا کرنا چاہتا ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کو اعلیٰ حضرت اپنے اشعار کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو بھی نسلیں چلی ہے وہ باپ سے چلی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں حضرت فاطمہ الزہرا سے چلی ہے، بیٹے فاطمہ کے ہیں لیکن مصطفیٰ کا نام دیا جا رہا ہے، حسن فاطمہ کے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں حسن میرا بیٹا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا ہے۔ یعنی اب ذرا غور کیجئے، حضرت فاطمہ کے جگر سے جو بھی خون نکلے ہیں، جو بھی آلے اس دنیا میں آئی ہے وہ سب کے سب پاک ہے، ان کا احترام کیا جائے گا، ان کا ادب کیا جائے گا، دل میں ان کی تعظیم بسائی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا۔ وہ کیا پیغام دیا کہ
حسین اور سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے اس بچے کو. جذبہ میرا بیدار ہے. ذرا محبت سے آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت میں کہہ دے سبحان اللہ. آج کی اس محفل نور سے آپ کو یہ پیغام لے کے